اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک ویران سی جگہ پر واقع کھنڈر نما مکان سے 19 نومبر 2011 کو ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا جو اس کمرے میں تقریباً پچھلے 5 یا 6 ماہ سے چھپا ہوا تھا۔ وہ شدید زخمی اور بیمار تھا۔ کمرے کی حالت اتنی خستہ تھی کہ اس میں نہ تو کوئی روشنی کا مناسب انتظام تھا اور نہ ہی کمرے میں تازہ ہوا آنے کا کوئی راستہ موجود تھا۔ یہاں تک کہ کمرے میں باتھ روم تک کی سہولت بھی میسر نہ تھی۔ اس شخص کا کھانا پینا، سونا اور پیشاب وغیرہ کرنا سب کچھ اسی کمرے کی 4 دیواری کے اندر ہی محدود تھا۔ جب اس شخص کو گرفتار کیا گیا تو اس کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکا پیاسا ہے اور کئی ہفتوں سے نہایا ہوا بھی نہیں ہے۔ اس کمرے میں پڑا میٹرس، تکیہ اور کمبل اس قدر گندے اور بدبودار تھے کہ ان کو استعمال کرنا تو دور کی بات، اس کو دیکھ کر بھی گھن آ رہی تھی۔ گندے اور بدبودار کمبل میں لپٹا ہوا وہ شخص گرفتار ہوا۔ وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ دنیا کا ایک امیر ترین آدمی تھا اور اس کا شمار دنیا کے چند بااثر اور امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ انتہائی آسائش کی زندگی گزارتا تھا اور اپنی عیاشیوں پر کروڑوں ڈالرز کچھ سیکنڈ میں ہی خرچ کر دیتا تھا۔ ایک بار لندن میں وہ اپنی کار میں سفر کر رہا تھا کہ سفر کے دوران ہی اسے شمالی لندن کا ایک خوبصورت گھر پسند آ گیا اور اس نے گھر خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن گھر کا مالک گھر بیچنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اس نے ضد میں آ کر گھر کی ڈبل قیمت ادا کر کے وہیں کھڑے کھڑے 1 کروڑ برٹش پاؤنڈ کا وہ گھر خرید لیا۔ 2009 میں اس نے اپنی 37ویں سالگرہ منائی، جس میں دنیا بھر کے امیر ترین لوگوں نے شرکت کی، جن میں سونے کی کانوں کے مالک البینین ٹائکون، پرنس آف موناکو البرٹ اور پیٹر منک جیسی دنیا بھر کی مشہور شخصیات نے شرکت کی، اور یہ سالگرہ اب تک کی دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ شمار کی جاتی ہے۔ یہ شخص انتہائی مہنگی پینٹنگ خریدنے کا شیدائی تھا۔ اس نے اربوں ڈالرز مالیت کی پینٹنگ کو اپنے محل کی زینت بنایا ہوا تھا۔ 2006 میں اسے اسرائیل کی اداکارہ اورلی سے عشق ہو گیا اور اس نے اسے اپنی محبوبہ بنانے کے لیے اس کے گرد دولت کے انبار لگا دیے اور اورلی اس کی گرل فرینڈ بن گئی۔ ناظرین کرام، یہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ تھی۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا وہ بیسٹ فرینڈ تھا اور برطانوی شاہی خاندان اسے کئی بار لنچ کے لیے ونسلے کیسل اور برمنگھم پیلس میں ڈنر دے چکا تھا۔ یہ لندن اور پیرس میں پلے بوائے کی زندگی گزارتا اور اسے دنیا جہان کے قانون توڑنے میں بڑا فخر محسوس ہوتا تھا۔ اس نے ایک بار پیرس کی شانزے لیزے اسٹریٹ پر 130 کلومیٹر فی رفتار سے گاڑی چلا کر پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا، اور پیرس کی سٹی گورنمنٹ بھرپور کوشش کے باوجود اس کا چالان تک نہ کر سکی۔ اپنے ملک کا یہ شخص سربراہ تھا اور یہ اتھارٹی اتنی پاورفل تھی کہ دنیا کی کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت $10 بلین تک سرمایہ کاری کر سکتی تھی، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ ایسی شان و شوکت سے زندگی گزارنے والا شخص جو 19 نومبر 2011 کو ایک چھوٹے سے بدبودار کمرے میں بدبودار کمبل میں لپٹا ہوا گرفتار ہوا، وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، وہ سیف الاسلام تھا، جو دنیا کے 3 نمبر پر تیل سے مالا مال ملک لیبیا کے سابق حکمران کرنل قذافی کا بیٹا تھا۔ وہ قذافی کا جانشین اور لیبیا کا ولی عہد تھا اور اپنے وقت میں لیبیا کا دوسرا بااثر ترین آدمی تھا۔ یہ اتنا بااثر اور پاورفل تھا کہ کرنل قذافی کو نیوکلیئر پروگرام ترک کرنے کے لیے بھی اسی نے قائل کیا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے